إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وإن آدم بين الماء والطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے چونکہ 27 رجب کو مشہور ہے کہ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ رجب کے کسی بھی مہینے کا، کسی بھی تاریخ کا متعین نہیں کیا گیا کہ اس تاریخ میں یہ معراج کا واقعہ ہوا، مگر ہوا ہے، حقیقت ہے، تو کچھ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ایسے واقعات کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے ایسے واقعات کے ذریعے سے، کہ اللہ کی مدد کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیسے مسلمانوں کی اس زمانے میں مدد کرتا تھا۔ اگر ہم آج ایسے ہی بن جائے تو اللہ ہماری آج بھی انشاءاللہ مدد ضرور کرے گا۔ تو اس نیت سے ان واقعات کو ہمیں سننا ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کی بھی حدیث ہے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم کی بھی ہے۔ فرمایا: متی کنت نبیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو پیغمبر کب بنایا گیا، نبی کب بنایا گیا، رسول کب بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، کہ مجھے نبی بنا دیا گیا تھا، ابھی آدم مٹی اور گارے دونوں کے درمیان میں ہی تھے۔ دوسری حدیث میں فرمایا: بین الروح والجسد، ابھی روح اور جسم دونوں کے بیچ میں ہی معاملہ تھا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ یعنی حضرت آدم کا بھی مجسمہ تیار ہوگا، پھر روح پھونکے جائے گی، اور پھر آپ جنت میں جائیں گے، اور پھر جنت سے زمین پر آئے گے۔ تو یہ بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے سے 4000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ تو سورہ یاسین میں بھی ہے: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یقیناً آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی گئی، لیکن اعلان آپ نے کب کیا، نبوت کا اظہار آپ نے کب کیا؟ آپ حضرت آدم دنیا میں آئے، پھر حضرت نوح دنیا میں آئے، وہ چلے گئے، غرض 1,24,000 انبیاء آئے چلے گئے، سب سے آخر میں آپ آئے، اور آنے کے بعد بھی فوراً آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، 40 سال کی عمر میں کیا۔ کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے۔ تو جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں کہا، تو فوراً دوست دشمن بن گئے، اور آپ کے ساتھیوں کے بھی دشمن بن گئے۔ سیول بائیکاٹ آپ کا کیا گیا، اور یہ کہا گیا کفار مکہ نے کہ جو بھی اس نبی کو سپورٹ کرے گا، مدد کرے گا، تو اس کا بھی بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوئی لین دین نہیں کرے گے، اور غرض آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے باہر نکال دیا، اور آپ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آپ نے پناہ لی، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے، جسے شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ننھے منھے معصوم دودھ پیتے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، اور مرد بھی تھے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ماؤں کے سینوں میں دودھ نہیں ہے، کیونکہ کھانا ہوگا تو ماں کھائے گی تو پھر دودھ آئے گا۔ جب
کھانا ہی نہیں ہے، بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی کھانا پینا انہیں دے گا نہیں. اور بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھانا پینا انہیں دے گا نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایک رشتہ دار کھانے پینا دینا چاہ رہے تھے تو آپ کو روک دیا گیا کہ نہ وہ خود دیتے تھے کفار مکہ اور نہ کسی کو مدد کرنے دیتے تھے. تو سوچئے آپ 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا. بعد میں آپ پر وحی کی گئی کہ بائیکاٹ کا جو ایگریمنٹ اور معاہدہ تھا جو مکۃ المکرمہ میں دروازے پر لکھ کر لگا دیا گیا تھا کہ کوئی بھی اب محمد اور محمد کے ساتھیوں کی مدد نہیں کرے گا، بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یعنی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی قریش مکہ کی طرف سے اس وقت تو سارے بائیکاٹ کر رہے تھے. تو آپ پر وہی نازل ہوئی کہ وہ جو ایگریمنٹ تھا اسے دیمک نے کھا لیا. آپ جائیے اور اپنے چچا کو خبر دیجئے. اور وہ دیمک نے سب کچھ کھا لیا مگر صرف اللہ کا نام باقی ہے، لفظ اللہ باقی ہے. تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی. حضرت ابو طالب نے قریش کے سرداروں سے کہا. وہ سردار ہڑبڑاہٹ میں آئے اور جب معاہدے اور ایگریمنٹ کو دیکھا تو وہی تھا کہ صرف اللہ کا نام باقی تھا، باقی سب دیمک نے چاٹ لیا، کھا لیا. حالانکہ وہ چاہتی تو اللہ کا نام بھی کھا سکتی تھی، لیکن اللہ کو اس کو حکم نہیں تھا. اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا وہاں پر. تو جب اب ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو وہ جو رشتہ دار بائیکاٹ کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں رشتہ داریاں نبھانا ہے. 3 سال ہو چکے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں سے دور ہے. کوئی اپنی بیوی سے دور تھا، کوئی اپنے باپ سے دور تھا، بھائی سے دور تھا، بہن سے، کیونکہ کچھ مسلمان ہوئے تھے اور وہ شعبہ ابی طالب میں رہ رہے تھے اور باقی یہ کفار تھے. لیکن رشتہ داری تو بہرحال تھی نا، خاندان تو ایک تھا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید بائیکاٹ نہیں کر سکتے، اب ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے. تو وہ ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، بائیکاٹ فیل ہو گیا. لیکن 3 سال تک وہ بائیکاٹ باقی رہا تو تکلیف بہت ہوئی ہے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکۃ المکرمہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بلا دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو ان کی دعوت کو روکنے کے لیے سارے سردار مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ جو آپ کا بھتیجا ہے یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسے آپ سمجھا دو، اسے کیا چاہیے. اگر اسے سرداری چاہیے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر اسے مال و دولت چاہیے تو پورے مکہ کے خزانے ہم اسے دے دیں گے، پورے خزانے ہم اسے دے دیں گے. اگر اسے لڑکی چاہیے تو عرب کی خوبصورت ترین لڑکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہم کر دیں گے، جس لڑکی سے چاہے یہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے. تو حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہا کہ وہ سردار یہ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یعنی برابر میں اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا رہوں گا. تو لہٰذا پھر ان کا غصہ بڑھ گیا. قسمت سے اسی سال، یعنی بدقسمتی سے ایسا سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال. اسی سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. یعنی جو چچا سپورٹ کر رہے تھے اور ایک دیوار بن کر کھڑے ہوئے تھے کفار مکہ کے سامنے، اب وہ دیوار گر گئی، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پھر اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. جب دونوں کا کچھ مہینے کے وقفے سے انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی پھر اکیلے ہو گئے. پھر وہ سارے مل کر آپ کو تکلیف دینے لگے، پریشان کرنے لگے اور آپ کو تان و تشریح کرنے لگے. تو اللہ کے نبی کو بڑا خراب لگا.